السلام علیکم ناظرین، لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ میں ہوں اسما حیات۔ وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ اور اللہ کو پسند نہیں ہے، جبکہ کل کا دن انتہائی اہم ہے۔ ایک طرف جہاں ڈاکٹر عاصم کا رینجرز کی ریمانڈ میں آخری دن ہے، تو کل ماڈل ایان علی کی پاسپورٹ حوالگی کا فیصلہ بھی سنایا جانا ہے۔ اس سمیت دیگر اہم خبریں جن کو آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے، ڈسکشن کا آغاز کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، وعلیکم السلام جی، اور ناظرین کو السلام۔ ڈاکٹر صاحب باقی خبروں پہ تو آتے، لیکن وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ نیت صاف نہ ہو، یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دل میں کچھ اور ہو اور نیت کچھ اور ہو، اور یہ تو چلیں اب اس پہ تو غور ہوتا رہے گا کہ یہ بات انہوں نے کیوں کہی ہے، لیکن پھر انہوں نے موٹر ہائی وے آج ایک اور گلگت بلتستان گئے اور گلگت سے سکردو تک انہوں نے پھر موٹر وے، ایک اور موٹر وے 50 ارب روپیہ انہوں نے اعلان کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے میاں صاحب، ٹھیک ہے میاں صاحب، ٹھیک ہے میاں صاحب، ایک اور موٹر وے کا اعلان کر دیا۔ بہرحال یہی کام ہے اب۔ لیکن اس سے پہلے کہ اور خبروں کی طرف آئیں، بڑی آج امپورٹنٹ خبریں ہیں۔ پاکستان کی ایک بیٹی مریم مختار آج شہید ہو گئی۔ پاکستان کی پہلی یہ خاتون پائلٹ پاک فضائیہ کی جنہیں شہادت کی سعادت حاصل ہوئی، 24 سال ان کی عمر، اور کراچی سے ان کا تعلق تھا، اور میاں والی کے قریب یہ F7 طیارہ فلائی کر رہی تھیں۔ ثاقب عباسی ان کے غالباً اسکواڈرن لیڈر ساتھ تھے، وہ شدید زخمی ہیں۔ اور ایک چھوٹا سا کلپ یہاں پہ میں چاہوں گا کہ ان کا ذرا اگر ہم سن لیں، ان کو کچھ عرصے پہلے چینل 24 پہ انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا، اگر وہ سن سکیں تو بالکل۔ ڈاکٹر صاحب وہ سن لیتے ہیں، اس کے بعد مزید ڈسکشن کرتے ہیں۔ جی ناظرین، ہمیں جو ٹریننگ دی جا رہی ہے، موٹیو ہمارا یہ ہے، ہمارا ایم یہی ہے، تو ہم لوگوں کو بس اس طرح سے جب پتہ چلتا ہے کہ ہمارا یہ ٹائم ہے ٹیک آف کا، تو ہم بس فوراً سے اسٹریپ ان کر کے اور ہم ایئر کرافٹ کے لیے بھاگتے ہیں کہ ہم نے جانا ہے بس ابھی فلائنگ کے لیے، کہ اس ٹائم پہ ہماری فلائنگ ہوگی، اور یہاں ہم نے یہ ہماری مشن میں ہم نے یہ کرنا ہے، ہم لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے پہلے سے۔ اپنے شوق سے آئی تھی تو اتنا تو نہیں فیل ہوا، لیکن آبویسلی نیچرل ہے، تھوڑا بہت فیل ہوا تھا، بٹ ناؤ آئی ایم کوائٹ کمفرٹیبل۔ فلائنگ کا ایکسپیرینس تو نو ڈاؤٹ بہت زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہے، اور یہ میرا پیشن بھی ہے، اس لیے مجھے اور زیادہ اچھا لگتا ہے، اور اس کا آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی میچ ہے۔ اٹ از آل دیئر پیشن اینڈ لو فار دا کنٹری جو ان کو یہاں پہ لے کر آئے گا، اور یہاں پہ ان کو جب وہ یہاں پہ آئیں گی دین دے ول نو کہ ایجوکیشن کیا ہے ان کو ریکوائرڈ، لیکن اگر ان کے پاس موٹیویشن ہے اور اگر وہ اپنے کنٹری سے انف لو کرتے ہیں تو آئی تھنک کہ ان کو یہاں پہ آنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، اینڈ دے ول سکسیڈ۔ ایز آئی لو مائی کنٹری، تو اس کے لیے تو میں کسی بھی ایکسٹینٹ تک جا سکتی ہوں، اور اگر ایئر فورس مجھ سے جو ڈیمانڈ کرے گی آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ ٹو فلفل دیٹ ڈیمانڈ۔ جی ڈاکٹر صاحب، بس جی یہ انہوں نے آخری وقت تک کوشش کی کہ وہ جو جہاز ہے وہ جہاز تو بچے، لیکن ساتھ جو زمین پہ آبادی ہے اسے بچانے کی کوشش ہوتی رہی آخر تک، یہ بھی، اور اس کو جو زخمی ہیں ان کے ساتھ یہ تو شہید ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے۔ تو یہ آج یہاں سے بات شروع کرتے ہیں۔ اچھا، میں اس سے پہلے کہ آپ کے باقی جو آپ نے شروع میں باتیں کی تھیں ان کی طرف آؤں، میں مختصر طور پہ آپ کو یہ بتاؤں کہ کل ہم نے بات کی تھی تھوڑی سی مشرق وسطیٰ کی۔ پاکستان کے اندر بہت خبریں ہیں، کراچی کے حوالے سے، ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے، ایان علی، وہ سارا وہ چل رہا ہے، لیکن ذرا تھوڑی سی ایک عجیب و غریب بات ہے کہ کل شام کو، کل رات کا جو پروگرام تھا اس میں نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ اوباما پیوٹن پہنچے ہوئے ایران، ادھر سے ادھر ہو رہا ہے، ادھر سے، اور اس میں کہہ رہا تھا کہ ترکی کا سمجھ نہیں آ رہا، ترکی بیچ میں بڑا بے چین ہو رہا ہے کہ یہ جو الائنس بننے جا رہا ہے پورے خطے میں، جس میں ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ بشار الاسد اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، لیکن جو الائنس بنے گا اس میں حزب اللہ ہوگی، اس میں اہل تشیع ہوں گے جو کہ ایران کے ہیں، جو کہ عراق کے ہیں، جو کہ لیبنان کے ہیں، اور یہ سارے ایک طرف فورسز ہو جائیں گی، دوسری فورس دوسری طرف، تو بڑا انیزی سا لگ رہا ہے۔ اور پیوٹن جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چھوڑ دیں، یوکرین کو بھول جائیں اور میرے اوپر سینکشن ختم کر دیں تو میں شام میں آپ کے ساتھ کوپریٹ کروں گا۔ لیکن آج کیا تماشا ہوا کہ رشیا کا ایک جہاز، یعنی وہ جہاز جو ہے وہ فلائی کر رہا تھا اور وہ اس نے خلاف ورزی کی اور نیچے سے ترکی نے وہ جہاز گرا دیا۔ اچھا،
ٹرکی کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں رشیا سے, یہ ذہن میں رہے, ٹرکی کے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں رشیا سے, ان کی بہت بڑی جو گیس ہے وہ وہاں سے آتی ہے اور ان کے پاس آئل وہاں سے آتا ہے, لیکن انہوں نے جہاز گرا دیا. اچھا, اب اس جہاز میں 2 پائلٹس جو تھے نیچے سے میزائل مارا, 2 پائلٹس کودے, یعنی وہ پیراشوٹ باندھ کے, اور اس کے بعد وہ بھی نیچے گر کے مر گئے. اب ترکی جو ہے پرابلم یہ آ گئی کہ ترکی نیٹو کا رکن ہے, 28 اراکین ہے نیٹو کے, اور یہ جب سٹارٹ کیا تھا نا نیٹو نے بومبنگ سٹارٹ کی تھی تو ٹرکی نے اس وقت آرٹیکل 4 ریووک کر دیا تھا. آرٹیکل 4 یہ ہے نیٹو کا کہ کسی بھی ایک ملک کے خلاف اگر جاہریت ہوگی تو سارے ممالک شریک ہوں گے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آرٹیکل 5 انووک کیا تھا 9/11 کے بعد امریکہ نے, کہ مطلب ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے تو سارے کے سارے ملک پابند ہیں اس بات کے نیٹو میں کہ وہ ہمارے ساتھ شریک ہوں, ہمارے الائز نیٹو کے. تو اس طرح سے ٹرکی چونکہ ممبر ہے نیٹو کا, تو نیٹو کا ہنگامی اجلاس شروع ہو گیا ہے, اور یہ نیا رولا رپا پڑ گیا ہے کہ وہ سارے ملک, جیسے کہ بہت سارے ملک چاہ رہے تھے نا کہ یہ ٹاکس سٹارٹ ہوں, بشار الاسد کو بھیجا جائے, یہ کیا جائے, وہ کیا جائے, اور ٹرکی نے اپنی فلائٹ سسپینڈ کر دی ہیں, رشیا نے فلائٹ سسپینڈ کی ہیں ٹرکی کے ساتھ, اور ساتھ ہی وہاں پہ ان کے ڈیفنس اٹیچی کو بلا لیا, اور معاملات انتہائی سنگین ہو گئے. مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن مجھے خطرہ ہے اور ڈر ہے اس بات کا کہ یہ جنگیں جو ہیں, جو پول تو کہہ چکے ہیں 3rd World War, میں بہت پہلے سے یہ باتیں کرتا رہا ہوں پروگرام میں کہ یہ انتشار کی طرف دنیا جا رہی ہے, یہ جنگیں بہت بڑھیں گی, یہ جنگیں بہت بڑھیں گی. اب اس میں رشیا کا وہ پلین گرنا جو کہ داعش کے اوپر اٹیک کرنے جا رہا تھا, یعنی ڈائریکٹلی داعش کے مسافر برداری داعش کے اوپر اٹیک کرنے جا رہا تھا, ٹرکی کی ٹیریٹری سے گزرا, ٹرکی نے گرا دیا. تو یہ ایک نیا کرائسس کریٹ ہو گیا مڈل ایسٹ میں. نیٹو کا ہنگامی اجلاس جاری ہے, اور دیکھیں نیٹو اس پہ کیا, کیونکہ نیٹو پابند ہے کہ ان کے کسی بھی ملک کی اگر مثال کے طور پر رشیا کوئی کارروائی کرے تو نیٹو پابند ہے, سارے نیٹو کے 28 ممالک یورپ کے پابند ہیں کہ وہ ٹرکی کے ساتھ کھڑے ہوں. تو یہ صورتحال جو ہے یہ کافی خراب ہو رہی ہے مڈل ایسٹ میں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ملکی خبروں کی جانب آ جاتے ہیں. اگر معاشی دہشت گردوں کے خلاف جہاں بہت ساری اس سے پہلے خبریں دی آپ نے اور ہم نے اس پروگرام میں ہی ڈسکس کیا, ایک کلپ ہے, اس کلپ کو سن لیتے ہیں جس میں کہ کچھ اسٹاک بروکرز کا ذکر ہوا تھا, اس کے بعد مزید اس حوالے سے ڈسکشن کرتے ہیں. جی ناظرین, منی چینجرز پکڑے جا رہے ہیں اور وہ فرفر بتا رہے ہیں, اور یہ سارے آپ جو ٹیرر فائنینسنگ اور یہ ساری چیزیں کھل کے آ گئی نا, وہ ٹیرر فائنینسنگ کہہ رہا ہے, میں نے اکنامک ٹیررزم کہا تھا, یہ لنکڈ ہو رہے ہیں آپس میں سارے. اب آپ آ جائیں اسٹاک بروکرز, اسٹاک مارکیٹ کریش آ جائے وہ 2005, اس میں جو, اور اس کے بعد جو کنگ میکر بن گئے, اس کے بعد کئی شخصیات اسٹاک میں پیسہ کھیلا جوا اور وہ کنگ میکر بن گئے, اور کنگ میکر بننے کے بعد اس کے اب لنکس جو آپ کے پکڑے جا رہے ہیں لوگ, یہ ٹارگٹ کلرز, وہ نام ہر جگہ نام بتا رہے ہیں کہ ہمیں تو فلانی جگہ سے کہا گیا تھا. اس میں کوئی ایک اسٹاک بروکر, 2-4 ہی ہیں جو بڑے ہیں, وہ 2-4 اسٹاک بروکرز کا نام اس میں آ رہا ہے. ٹیرر فائنینسنگ میں بھی, یعنی صرف فائنینشیل کرپشن میں, ٹیرر فائنینسنگ یعنی دہشت گردوں کی معاونت کرنے میں. عاصم حسین صاحب نے بھی نام لے دیا, 7-8 اور 10 لوگوں نے بھی نام لے دیا. تو یہ بروکر جو پیسے کا حوالہ شوالہ یہ سارے اپنی گردنیں بچائیں, ان میں سے کوئی مرغا اٹھے گا کسی بھی وقت. جی ڈاکٹر صاحب, تو اب اسٹاک بروکرز کے بھی نام آ رہے ہیں. اسٹاک بروکر کے نام آ رہے ہیں. اس سے پہلے کہ اسٹاک بروکر کے نام آئے, میں نے اس سے پہلے یہ کئی دفعہ بات کی ہے کہ جیسے ہی ایان علی جن کے اوپر گارنٹی دی گئی تھی, میں تو کھل کے نام لیتا ہوں اسحاق ڈار صاحب کا, اور وہ کبھی بھی تردید کر سکتے ہیں جائیں تو. اسحاق ڈار صاحب نے دبئی میں کہا تھا, دبئی کی پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو یہ گارنٹی دی تھی کہ ایان علی کا معاملہ خراب نہیں ہوگا اور ہم ایان علی کو نکال لیں گے آرام سے, اور یہ کیس خراب نہیں ہوگا, یہ بگڑے گا نہیں کیس. اب مسئلہ یہ کہ وہ کیس بگڑ گیا. تو میں نے کل کہا تھا نا کہ وہ لائیو بے قدرانہ یاری ٹوٹ گئی تڑک کر کے, اور کل پھر میں نے ذکر کیا تھا کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ توفیق بٹ جو ہے, توفیق بٹ صاحب جو کہ لاہور سے 60 ملین روپے کے ایکولنٹ کرنسی اور سونا لے کے جا رہے تھے, 1300 کلو سونا. کس کا لے کے جا رہے تھے, یعنی اب دیکھیں نا, ایک پہ ہاتھ پڑے گا تو دوسرے کی بات کرے گا, وہ کہے گا دوسرا تو پھر تیسرا تو چوتھا. تو اب جناب خبر یہ ہے, کل رات سے ہی آ گئی تھی خبر, لیکن ہم تھوڑا سا کوشش کر لیتے ہیں کہ کریڈٹ لے لیں خبر کا. توفیق بٹ نام ہے ان کا. تو مولوی توفیق بٹ صاحب کو کل رات کو کسی وقت ان کو حراست میں لے لیا گیا. آج صبح کے اخبارات میں یہ خبر چھپی ہوئی ہے کہ سونا اور کرنسی اسمگلنگ کیس میں ملوث مرکزی ملزم میاں توفیق سمیت 4 افراد گرفتار. اور یہ جو ہیں یہ آج کا اخبار ہے, اور یہ ان کی گرفتاری کی خبر لگی ہوئی ہے فرنٹ پیج پہ. کل رات کو ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا اور کہا تھا ایان علی گئیں تو ساتھ توفیق
दूसरी बढ़ भी जाएंगे. बिल्कुल, चलें जी, चलें खुदा करके एक चीज तो सही हुई. ठीक है. अच्छा जी, अब आप आ जाएं कि स्टॉक ब्रोकर्स की बात की थी. देखें उसमें अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें ये कि एक बड़े स्टॉक ब्रोकर हैं कराची के, अकील करीम डैडी साहब जी, तो उनके खिलाफ जो है ये प्रॉपर इंक्वायरी स्टार्ट हुई है और अब वो जाहिर है कि मीडिया पे आएंगे और एक बड़ी मकबूल और मारूफ शख्सियत हैं कराची के, लेकिन मुझे खदशा था इस बात का और इतलात भी थी कि कोई इंक्वायरीज वगैरह शुरू हो रही हैं. तो एक उसमें से जो नैब की इंक्वायरी है, बाकी जो टेरर फाइनेंसिंग वाली चीज है वो मुनासिब वक्त पे शायद सामने आए. अकील करीम डैडी साहब को देखना चाहिए कि क्या वो उस तरफ भी मामला जा रहा है. लेकिन ये लेटर बहरहाल नैब की तरफ से इंक्वायरी स्टार्ट हुई है अकील करीम डैडी साहब की तरफ और इसमें इतना बड़ा ये 239 पेजेस की रिपोर्ट है जी. 239 पेजेस की रिपोर्ट है नैब की और ये जो है इसमें नया नाजमाबाद प्रोजेक्ट है जिसमें आरिफ हबीब का भी जिक्र आ रहा है, वो इंक्वायरी पूरी शुरू हो गई है. फिर ये RKDN प्रोजेक्ट है कोई जो कि क्रीक डेवलपमेंट नहीं पता नहीं कहाँ पे, बहरहाल बहुत क्योंकि बेशुमार इसमें नाम भी आ रहे हैं, आरिफ हबीब, हाजी उस्मान गनी, शुनेद कुरैशी, ये बेशुबी इतनी बड़ी रिपोर्ट है कि मैंने कहा 239 पेजेस की रिपोर्ट है और ये सिर्फ नैब की रिपोर्ट है और नैब की इंक्वायरी शुरू हो गई है. और लेकिन इसमें जो टेरर फाइनेंसिंग है वो अलग है जी. और टेरर फाइनेंसिंग का मामला जो है वो डॉक्टर आसिम और बाकी लोग जो पकड़े जा रहे हैं कराची में वो ये जाके कह रहे हैं कि हम जी सुबह 4 बजे जाते थे. मैं बात पहले भी कह चुका हूँ, 4-5 बजे हमारा टाइम था जाने का और हम जाते थे और पैसे जाके स्टॉक ब्रोकरों से उठाते थे. तो इसमें एक नाम तो डैडी साहब का आ गया, उन पे इंक्वायरी स्टार्ट हो गई है, वो किस तरह से नैब कोप करेंगे. और इससे पहले भी उनका नाम कुछ जगहों पे आ रहा था लेकिन वो बहरहाल इतना प्रोमिनेंटली नहीं था. लेकिन अब चूंकि नैब की डॉक्यूमेंट सारी आ गई, नैब का केस फाइल हो गया तो उनके खिलाफ तहकीकात शुरू हो गई हैं और अब देखना ही है कि वो किस तरह से इसको फेस करते हैं. डॉक्टर साहब एक ब्रेक की तरफ जाना आरिफ हबीब साहब का भी नाम इसमें है और इसमें एक और साहब जो कि एक तो मैंने कहा था ना कि रूपाली बैंक के हवाले से जिन्होंने रूपाली बैंक बेचा, एक और जिनका पास मौजूदा बैंक है. एक तो रूपाली बैंक उन्होंने बेच दिया था जो समिट बन गया था, गालिबन समिट बैंक बन गया था, क्या बन गया था पता नहीं. लेकिन वो जो है वो दूसरा जो है यानी इसमें बहुत सारे अब लोग इसमें आएंगे और इसमें कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से. अब इसमें ये कैसे करते हैं इसको फेस, लेकिन क्योंकि मामला टेरर फाइनेंसिंग वाला भी आ रहा है, अभी मैं सिर्फ ये बात आपसे कह रहा हूं कि अभी जो रिपोर्ट स्टार्ट हुई है इन्वेस्टिगेशन वो स्टार्ट हुई है सिर्फ और सिर्फ टैक्स के पैसों के हवाले से और जो प्लॉट बनाए गए हैं पार्क्स के अंदर, ये नया नाजमाबाद और ये जो 2 बिल्डिंग्स बन रही थी कराची में उनके ऊपर और ये बाकी. लेकिन इसका मामला आगे जाके मुझे खदशा है कि टेरर फाइनेंसिंग से जुड़ जाएगा. आप ब्रेक पे चली जाएं तो मैं ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा कि MQM के रशीद गुडेल साहब के ऊपर जो हम कई दिनों से चीख रहे हैं और कह रहे हैं बार बार कि शाहिद बिकेक नामी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते, पीपल्स यूथ से ताल्लुक रखते एक साहब के सर के ऊपर 50 लाख रुपया इनाम रखा गया है. तो अब जनाब खबर ये आ रही है कि वो जो शाहिद बिकक हैं वो MQM के मजीद अराकीन को कत्ल करने की कोशिश कर रहे थे या कातलाना हमले की कोशिश कर रहे थे. और उसके बाद एक और आदमी, ये मोहम्मद इस्माइल नामी आदमी जो पकड़ा गया है, इसने नाम लिया है और इसने बताया है कि शायद बिकेक ने MQM के किन और रहनुमाओं को कत्ल करने की सुपारी दी थी. लेकिन आप मेरे हाथ से ब्रेक लें तो मैं उसके बाद बताता हूँ कि किन किन लोगों को कत्ल करने का प्लान था और उसके नतीजे में बल्दियाती इलेक्शंस खराब करने थे. मैं फिर इस बात पे परेशान हो जाता हूँ कि MQM इस पे क्यों नहीं बोल रही. बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद डिस्कस कर लेंगे. एहतसाब अदालत ने 18 साल बाद आसिफ जरदारी साहब को कोटकना केस, हाँ वो भी एक कमाल लतीफा खेल है. आप बिल्कुल ठीक है जी. नाज़रीन स्टे विद अस, वेलकम बैक नाज़रीन. तो डॉक्टर साहब ये जो कोटकना केस से बरी हुए हैं आसिफ जरदारी साहब, तो क्या ये केस खत्म हो गया? देखिए मैं आप डॉक्टर आसिम के हवाले से चलिए बाद में बात करता हूँ, पहले कोटकना केस का बता दूं. ये कोटकना केस जो है ये 18 साल के बाद इसका आज फैसला है. अच्छा, ये केस अभी मुकम्मल तौर पे खत्म हो गया, ये नहीं हुआ, ये इस पे आइंदा कभी मैं बात करूंगा. लेकिन ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग है. वो ये है देखिए, जब ये एक तो केस चलता रहा, इसके ऊपर गवाह आते गए जाते गए, इधर कभी जरदारी साहब बीमार हो गए, कभी जज बीमार हो गया, कभी गवाह भाग गया, कभी कुछ हो गया, वो चलता गया.
اب اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کیس کو جو حضرت اس کیس کے پیچھے لگے ہوئے تھے جو صاحب، ان کا نام تھا حسن وسیم افضل جی. ان کو جب این آر ہو رہا تھا تو ایک کنڈیشن یہ رکھی گئی مشرف صاحب کی طرف سے، بلکہ اس سے کچھ عرصہ پہلے یہ ہوا کہ ہمیں تو باقاعدہ بریفنگ دی گئی، اور شاید عزیز صاحب جو نیب کے اس وقت دیکھتے تھے نیب کو، انہوں نے ہمیں باقاعدہ بتایا کہ یہ کیس کتنا مضبوط سالڈ، یہ سارا انہوں نے بتایا، بہت انہوں نے وضاحت کی کہ یہ دیکھیں سارے اس کے شواہد، اور ہم نے سارے دیکھے، بارہ کچھ عرصے این آر ہو گیا. این آر او جب ہوا تو اس میں ایک کنڈیشن یہ تھی کہ حسن وسیم افضل جو ہیں، اور ان کے اہلیہ بھی شاید، حسن وسیم افضل نیب کے نائب تھے، نائب یعنی ڈپٹی چیئرمین نیب، ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے. تو حسن وسیم افضل صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا مشرف صاحب نے، اور اس کے بعد وہ سائٹ پہ چلے گئے، اور پھر عہدے لگ گئے. اور زرداری صاحب کو اگر آپ کہا جائے کہ کن شخصیات سے نفرت ہے، مجھ سے تو خیر نہیں ہے بالکل بھی، لیکن حسن وسیم افضل ان میں سر فہرست آتے ہیں جن سے انہیں شدید نفرت ہے. تو حسن وسیم افضل صاحب کو ہٹا دیا گیا. وہ کہتے رہے، اچھا وہ انہوں نے کوٹیکنا کیس اور یہ ایس سی جی کیس کی انہوں نے پیپرز وغیرہ سارے لے کر آئے تھے سوئٹزرلینڈ سے، اور سارا کچھ لا کے اوریجنل ڈاکومنٹس لا کے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے حوالے کر دی تھی. اب کیا ہوا جناب کہ وہ جب یہ کیس کی دوبارہ اسٹارٹ ہوا کیس، تو جو فاروق نائک صاحب ہیں جی ہمارے محترم، انہوں نے کہا کہ جی عدالت میں فوٹو کاپیز پیش ہو رہی ہیں، دستاویزات کی فوٹو کاپیز پیش ہو رہی ہیں، اوریجنل پیش کیوں نہیں ہو رہے. جی. حسن وسیم افضل صاحب پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے اوریجنل ڈاکومنٹس لاہور ہائی کورٹ کے حوالے کیے تھے، لاہور ہائی کورٹ کے ریکارڈ میں ہونے چاہیے. جی. خیر ایک سماعت ملتوی ہو گئی، پھر لاہور ہائی کورٹ کو کہا گیا، پھر نیب میں ڈھونڈا گیا، پھر ادھر ڈھونڈا گیا، ادھر ڈھونڈا گیا، ادھر کہیں سے وہ اوریجنل ڈاکومنٹ نہیں مل رہے. اوریجنل ڈاکومنٹ نہیں ملے، جی یعنی فوٹو کاپیاں مل رہی ہیں، اور اب وہ کہہ رہے ہیں حسن وسیم افضل کہ میں نے لا کے عدالت کے حوالے کر دی تھی، اوریجنل ڈاکومنٹس عدالت کہہ ری ہے کہ نہیں ہے. اچھا وہ کہہ رہے ہیں فاروق نائک کہ جب تک اوریجنل ڈاکومنٹس نہیں ہوں گی فوٹو کاپیوں پہ کیسا فیصلہ دے سکتے ہیں. تو فوٹو کاپیاں، اوریجنل ڈاکومنٹ، فوٹو کاپی، اس چکر میں آج جو ہے احتساب عدالت نے یہ فیصلہ دے دیا کہ وہ کیس سے آزاد بری ہوتے ہیں. لیکن کہیں خدا نہ خواستہ اس کلپ کو بھی سنبھال کے رکھ لیں، خدا نہ خواستہ زرداری صاحب کے لیے اگر کسی دن وہ اوریجنل ڈاکومنٹ نکلے، کیونکہ جو بریت ہوئی ہے وہ اس فیصلے پہ ہوئی ہے کہ یہ فوٹو کاپی ہے اور یہ اوریجنل نہیں ہے، اور اوریجنل ریکارڈ میں سے کہیں مل نہیں رہا تھا اس وقت. تو آج انہوں نے فیصلہ سنا کے محفوظ کیا، انہوں نے کیا بک بک لگے ہوئے اتنے سالوں سے لے کر آؤ اوریجنل پیپر آئی نہیں آج لاہور ہائی کورٹ میں یا کسی اور جگہ. اوریجنل پیپر جس دن نکلا ہے تو اس دن پھر نیا رولا رپا پڑ چکا ہے. فیصلہ صرف اس بنیاد پہ ہوا ہے کہ اوریجنل پیپرز نہیں سامنے آئے، وہ فوٹو کاپی سامنے آئی، تو عدالت نے تنگ آ کے کہا کہ جاؤ بھائی، یہ کیا مذاق بنایا، وہ اوریجنل پیپر نہیں مل رہے. تو حسن وسیم افضل صاحب اور وہ اوریجنل پیپر جب مل گئے، جس دن مل گئے، مجھے ایسا بہرحال اب اس پہ آگے چلیں، اوریجنل پیپر جس دن مل گئے تو یہ کیس جو ہے یہ پھر چیلنج ہو جائے گا کسی بڑی کورٹ میں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کل ڈاکٹر عاصم حسین کے حوالے سے اگر بات کریں، آخری دن ہے ان کا رینجرز کی ریمانڈ میں. ہاں جی، عاصم حسین صاحب کا جو ہے وہ اب کل 2 معاملات ہیں. حکومت کی طرف سے ایک یقین دہانی، کہہ لیں خاموش انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا، یہ نہیں کوئی لکھت پڑھا تھوڑی ہوتی ہے. این آر او بھی جو تھا وہ کوئی لکھ کے تھوڑی ایشو ہوا تھا کہ لکھا گیا تھا این آر او میں کہ یہ ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، زبانی انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں. باقی تو اب جیسے نواز شریف صاحب نے کس کے بارے میں کہا ہے کہ آج دلوں کا حال، انہوں نے کہا ہے کہ نیت کچھ ہو، دل میں کچھ ہو. ان کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ ان کا اشارہ دل میں کچھ اور ہو، زبان پہ کچھ اور ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ کس کی طرف اشارہ کریں میاں صاحب؟ کس کی طرف اشارہ ہے؟ دل میں کچھ اور ہو، زبان پہ کچھ اور ہو. ہمارا تو جو دل میں ہم زبان پہ، کس کی طرف اشارہ؟ یہ ایک بڑا ایک گھرنا قسم کا گہرا سوال ہے کہ میاں صاحب کس کی طرف اشارہ کریں. ٹانگیں نہ کھینچو، دل میں کچھ اور ہے، اور یہ ہم سے بات نہ کرو، وہ بات نہ کرو. بہرحال دیکھتے ہیں، سوچوں گا میں بھی اس بات پہ کہ کیا کہاں میاں صاحب کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں بار بار. بہرحال ڈاکٹر عاصم حسین جو ہیں، ان کا کیس کل ظاہر آخری دن ہے رینجرز کے پاس. حکومت کی طرف سے یہ بات طے تھی کہ یہ جائے گا نیب میں، اور نیب کے بعد آسان ترین کام، 10 ارب کھائے ہوئے ہیں، 10 ارب میں سے 9.5 ارب لے کے بھاگ جاؤ اور پلی بارگین کر لو، یا 8 ارب پہ کر لو، یا 9 ارب پہ کر لو، یا 5 ارب پہ کر لو، جو طریقہ واردات اس ملک میں رائج ہے، تو اس کے بعد کر کے اور اللہ خیر صلی اللہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جانا اس نے غالباً، بہرحال کل دیکھتے ہیں شام کو کہ میری بات درست ہے یا غلط ہے. ابھی تو خبریں آ رہی ہیں کہ نیب کے حوالے کر دیا جائے گا. میری اطلاع یہ ہے کہ ایف آئی اے کے حوالے بھی ہوگا. یعنی یہ معاملہ جو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، کل دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ صرف نیب کرے. اگر نیب کے ساتھ ساتھ ایف آئی اے نے بھی
تحویل میں لے لیا تو پھر یہ معاملہ انسداد دہشت گردی کے عدالتوں میں چلا جائے گا. جی کیونکہ اس میں پھر یہ آئے گا کہ جو ہسپتالوں کے اندر آپ نے لوگوں کو دہشت گردوں کا علاج کیا, کچھ لوگوں کو مارا گیا ان ہسپتالوں میں, ٹارچر کیا گیا, یہ کیا. ڈاکٹر عاصم کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا, مجھے تو نہیں پتا ہوتا تھا نا کہ کون سا پیشنٹ آ رہا ہے. لیکن ایک ایس او پی بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ نے کہا ہو کہ بھئی جو آئے اس کو فلانے کا نام لے اور بس وہ داخل کرو, تو اس طرح کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال انسداد دہشت گردی عدالت کی طرف ایف آئی اے لے کے چلی گئی اگر, یعنی وزارت داخلہ یعنی چودھری نثار, تو سمجھیں کہ چودھری نثار صاحب والا ونگ جو ہے وہ جیت گیا وزارت داخلہ, ٹھیک ہے. اور اگر چلا گیا صرف نیب میں اور پلی بارگین تو پھر یہ اسحاق ڈار صاحب والا معاملہ, یہ بالکل ویسے جو ایان علی ہے نا, ایان علی کا معاملہ جیسے کھچاؤ ہے نا آپس میں, ایک طرف اسحاق ڈار صاحب ہیں دبئی کے ساتھ, ایک طرف چودھری نثار صاحب ہیں. تو اگر تو یہ دونوں طرف گیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ چودھری نثار صاحب کی جیت ہو گئی, اور ایک اور جو ہے نا وہ ٹوٹ گئی تڑک کر کے معاملہ ہو گیا. کیونکہ بات صرف یہ ہوئی تھی کہ نیب میں کیس جائے گا اور کہ وہ اپنی بات یہ ہو جائے گی, رہا ہو جائیں گے. اگر ایف آئی اے میں چلا گیا اور ایف آئی اے نے کہا کہ جی ہمیں دیں, دہشت گردی کے معاملات بھی ہیں, تو پھر یہ معاملہ خراب ہو جائے گا. عاصم حسین صاحب کے حوالے سے میں ایک اور اشارتاً بات کروں گا, زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا. میں پچھلے چند روز سے ایک شخصیت کا نام لیتا رہا ہوں, جو شخصیت امریکہ میں ہے اور انہوں نے کوئی لابنگ وابنگ یہ وہ سارا سلسلہ کیا. ان کے حوالے سے یہ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں میرے پاس, لیکن میرے پاس بہت زیادہ غیر مصدقہ اطلاعات بھی نہیں ہوتی. بہرحال غیر مصدقہ ہی کہوں گا فی الحال. انہوں نے یہ آفر کی ہے کہ میں وعدہ معاف, وہ ایک تقریب میں بھی پہنچ گئے تھے ایک اور صاحب کے ساتھ پچھلے دنوں, ایک اہم تقریب ہو رہی تھی سفارت خانے میں, امریکی سفارت خانے میں. وہ اشارے وہاں سے بھیج رہے ہیں کچھ عام شخصیات کو کہ مجھے اگر آپ کچھ رعایتیں دیں. ان کے اوپر انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے, میں بتایا تھا سری لنکا یہ وہ جو بھی بات ہے. بہرحال لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہاں اشارہ ہے میرا, نہیں سمجھے تو میں معذرت چاہتا ہوں. تو انہوں نے پہلے دنوں ایک سفارت خانے کی تقریب ہو رہی تھی, وہاں وہ پہنچ گئے تھے ایک اور صاحب کے ساتھ. وہ وہاں سے میسج بھیج رہے ہیں کچھ شخصیات کو کہ میرے اوپر یہ پرابلمز جو آ گئے ہیں بہت زیادہ, یہ ختم کروانے میں کچھ رعایت کی جائے تو میں وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہوں. یہ انہوں نے انڈیکیٹرز وہاں سے بھیجنا شروع کر دیے کہ وہ پریشانی میں گھرے ہوئے کافی, ان پہ تحقیقات شروع ہو گئی. لیکن یہ جو خنان کالیا والا جو چک پکڑا ہے جس کو, اب یہ بندہ, اس بندے نے صرف پیسے باہر نہیں لے کے گئے پاکستان سے, پیسے پاکستان بھیجے بھی ہیں. اور وہ کتنا پیسہ بھیجا ہے, خرب, یہ کھوتے والا خرب, 1 خرب 3 ارب باہر سے انہوں نے پاکستان بھیجا بھی ہے, اور وہ پیسہ ٹیرر فائنینسنگ میں استعمال ہوا ہے. یہ بھی ڈاکومنٹس آ گئی ہیں. اب تو یہ مسئلہ بڑا خراب ہے, اور اس کے اندر جو شخص بھی آ کے اپنی خدمات رضاکارانہ طور پہ پیش کر دے, بجائے اس کے کہ چترول پڑے. دیکھیں یہ آپریشن جو ہے نا, یہ تو جا رہا ہے آگے تیزی کے ساتھ. کراچی آپریشن, سندھ آپریشن, اس میں میں آپ کو کیا کہوں, اس میں جو یہ بات کہہ رہا ہے نا کہ میری ڈیل ہو گئی, میرا مکمکہ ہو گیا, میں بچ جاؤں گا, میں سیٹنگ ہو جائے گی, وہ سب سے پہلے وہ پکڑا جائے گا. اور اس لیے اس آپریشن نے رکنا نہیں ہے, اس آپریشن نے منطقی انجام تک پہنچنا ہے. اور منطقی انجام تک پہنچنا ہے, نہ آرمی چیز, دیکھیں ملک پاکستان سب کا ہے, میں بار بار کہتا ہوں ریاست سب کی, ریاست فوج, اس میں بزنس مین بھی ہیں, اس میں پولیٹیشینز بھی اچھے ہیں, اس میں اسٹوڈنٹس ہیں, ڈاکٹر ہیں, سب کا ملک ہے. مطلب یہ کسی چند ٹھگوں کا ملک تو نہیں ہے. اس آپریشن نے حتمی انجام تک پہنچنا ہے, چاہے اس میں جو بھی آئے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد مزید ڈسکس کریں گے. دبئی میں آ گئے نا تو پنجاب سے شروع ہوگا. جی بالکل, آپریشن کے حوالے سے بھی, اور دبئی میں ایک اہم اجلاس بھی تو طلب کیا گیا, لیٹ ہو گیا اس میں پہنچنے میں. جی بریک کے بعد مزید ڈسکس کرتے ہیں. جی ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے MQM کے اور رہنماؤں پر بھی حملے کے حوالے سے, تو ایک کلپ ہے وہ پلے کر لیتے ہیں, اس کے بعد مزید اس حوالے سے ڈسکشن کرتے ہیں. جی ناظرین, ایک اور نام آنا شروع ہو گیا سامنے, میں نہیں جانتا یہ کون صاحب ہیں. ان کا نام ہے شاہد بکک. جی شاہد بکک ان کا نام ہے, اور ان کا کوئی تعلق لیاری گینگ وار سے تھا. ان کے دوست تھے شیراز کامریڈ. یہ وہ شاہد بکک ہیں جنہوں نے زرداری صاحب کے بڑے قریبی, زرداری صاحب کے 2 قریبی لوگ مارے گئے تھے. ایک تو آپ کو پتا ہے مارے گئے تھے خالد شہنشاہ, ایک بلال شیخ, یہ جو پیچھے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ چیف سیکیورٹی آفیسر بلال شیخ کا قتل ہو گیا تھا کراچی میں. اور قتل اس طرح سے ہوا تھا کہ ایک کہا گیا تھا کہ خودکش حملے میں ان کا مرڈر ہوا ہے, لیکن وہ مرڈر خودکش نہیں تھا. گاڑی کے اندر مواد رکھا گیا تھا, دھماکہ خیز مواد گاڑی کے اندر رکھا گیا تھا. گاڑی جو ہے وہ جاری تھی اور بلاسٹ ہوا, اور اس میں
زرداری صاحب کا ایک قریبی ساتھی مر گیا پیپلز پارٹی کی ہی حکومتی موجودہ دور یعنی یہی سارا. اب بلال شیخ کا جو مرڈر تھا, بلال شیخ کا مرڈر کیوں ہوا؟ بلال شیخ کا مرڈر بالکل ویسے ہوا جیسے خالد شہنشاہ کا مرڈر ہو گیا, اور اس میں بھی لیاری گینگ انوالو تھا. شاہد بکک جو کہ لیاری امن کمیٹی اور پیپلز امن کمیٹی کے بڑے عام رکن ہیں, ان کو گرفتار کر لیا گیا, اور ساتھ ہی ان کے قریبی دوست شیراز کامریڈ کو بھی گرفتار کر لیا گیا لاہور سے دبئی بھاگتے ہوئے. لیکن اس کے بعد ایک اہم شخصیت نے خاموشی کے ساتھ, کوئی کہتا ہے 3 کروڑ, کوئی کہتا ہے 4 کروڑ روپیہ دیکھیں, خاموشی کے ساتھ شیراز کامریڈ کو وہاں سے نکلوایا, اور شیراز کامریڈ غالباً اس وقت ایران یا مسقط میں ہے. ٹھیک. اب یہ شاہد بکک صاحب کا نام اچانک سامنے آنا شروع ہو گیا, اور اس کا تعلق حالیہ دنوں میں کراچی میں ایک اہم سیاسی جماعت کے ایک منتخب رکن کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اس کے اندر کہیں ان کا نام آ رہا ہے. اب یہ بڑی کنفیوزنگ بات ہے کہ وہ نام اس میں کیوں آ رہا ہے, میں آگے اس کی ڈیٹیلز میں اس وقت نہیں جاؤں گا جب تک کوئی بات واضح نہیں ہو جائے. شاہد بکک صاحب کی اب آج اخباروں میں لگا ہوا تو کسی اخبار, یہ ان کی تصویر ہے. شاہد بکک صاحب کو ذرا چہرہ ہم کرا دیتے ہیں. سب سے پہلے یہ شاہد بکک صاحب ہیں جن کے یہ ان کے مختلف پوزز ہیں, بڑے اسٹائلش آدمی ہیں, اور ان کا نام لیا ہے ان 2 ملزمان نے جن کو رینجرز نے پکڑا رشید گڈیل پہ حملہ کرنے کے جرم میں, اور انہوں نے شاہد بکک جو ہیں یہ کہاں موجود ہیں اس وقت یہ مجھے علم نہیں ہے, لیکن بہرحال ان کا نام کوئی اخبار میں آج چھپا ان کا نام, کس اخبار میں؟ اخبار میں بھی ہے وہ, ہم اچھا وہ تھوڑی دیر میں دکھا دیں گے آپ. اچھا یہ دنیا اخبار میں چلیں, ذرا مجھے دکھائیں ایگزیکٹلی کیا ہے شاہد بکک کا انکشاف ہو گیا. اچھا جی, اب یہ دنیا میں ہر جگہ چھپا ہوا ہے 12. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو میرا سوال ہے اپنے ایم کیو ایم کے دوستوں سے کہ ذرا وہ اس بات کی وضاحت کریں کہ رشید گڈیل صاحب پہ پیپلز امن کمیٹی یا لیاری گینگ وار کا ایک شخص شاہد بکک حملہ کرتا ہے یا اس کے لوگ حملہ کرتے ہیں جی, تو ایم کیو ایم کیوں خاموش ہے؟ ان کے منتخب رکن اسمبلی انتہائی محترم رشید گڈیل صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے, اس میں لیاری گینگ وار کا ایک شخص نکلتا ہے جس کا نام لیا جاتا ہے, اور وہ رشید گڈیل صاحب جو ہیں وہ رینجرز کے اس میں ہے, مطلب ہے کہ حفاظت میں ہے, ان کی جان کو خطرہ ہے. رشید گڈیل صاحب کا معاملہ کہاں گیا؟ میں اپنے ایم کیو ایم کے دوستوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کہاں گیا معاملہ. بہت کھانے اور یہ معاملات تو سارے آگے, رشید گڈیل صاحب کا معاملہ کہاں گیا؟ اور پیپلز امن کمیٹی کا آدمی, لیاری گینگ وار کا آدمی حملہ کرتا ہے, تو اس پہ ایم کیو ایم کو تو اس وقت بہت شدید ایک ہنگامی پریس کانفرنس اور ایک رابطہ کمیٹی کے اجلاس شروع ہو جانے ہیں. ایم کیو ایم کیوں خاموش ہے؟ تو میرا اپنے دوستوں سے ایک سوال ہے. جی ڈاکٹر صاحب. جی, میں نے 1 مہینہ سے زیادہ پہلے ہی بات کی تھی, اور میں نے کہا تھا کہ میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے کہ رشید گڈیل صاحب جو ہیں ان کا معاملہ کیوں نہیں اٹھایا جا رہا, کہ ان پہ کس نے, اور اگر یہ نام آ گیا اور 50 لاکھ روپے اب تو آ بھی گیا, شاید بکک کا نام ہر جگہ چل رہا ہے, لیکن اب اس میں لیٹسٹ بات یہ ہے کہ ایک اور آدمی پکڑا گیا ہے جس کی جب انویسٹیگیشن ہوئی ہے, اب اس کی تصویر, ان کا بھی چہرہ مبارک دکھائیں ذرا. ان کا نام ہے محمد اسماعیل. انہوں نے بلدیاتی انتخابات سے پہلے قتل و غارت کا پلان بنایا تھا کراچی میں, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ایک اور منتخب رکن ہے بڑے, یہ محمد اسماعیل صاحب کی شکل آ رہی ہے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی 2 باتیں انہوں نے کی ہیں بڑی انٹرسٹنگ. ایک تو کہہ رہے ہیں کہ میرا بھی تعلق شاہد بکک گروپ سے ہے, یہ بھی شاہد بکک صاحب کے ہی گروپ کے, یعنی پھر وہی عزیر بلوچ, لیاری امن کمیٹی, پیپلز پارٹی, وہی کہہ رہے ہیں اس گروپ سے میرا تعلق ہے. اور مجھے کہا گیا تھا کہ میں یہ ریکی کر رہا تھا, یعنی ریکی سے مراد یہ کہ یہ نگرانی کر رہا تھا سلمان مجاہد بلوچ, جو ایک اور رکن اسمبلی ہیں, بہت ممتاز پولیٹیشین ہیں, ایم کیو ایم سے تعلق رکھتا ہے, ان کی یہ اس نے کہا ہے. اور یہ اب ایم کیو ایم کے دوستوں کو چاہیے کہ سب پکڑیں فوراً شاہد بکک کو, پوچھیں یہ سزا کہاں سے آ گئی, اور یہ کیا چکر ہے کہ ایک اور رہنما کی ریکی کر رہا تھا وہ آدمی, اور وہ کہاں پہ ہے شاہد بکک, اور اس پہ ایم کیو ایم. تو یہ ایک بڑا خوفناک مسئلہ ہے. اچھا, آخر میں پروگرام ختم ہونے سے پہلے میں صرف آپ کو یہ بتاؤں, اور بلدیاتی امیدواروں کو بھی اس نے نشانہ بنانا تھا. کراچی میں بڑی خونریزی ہونی تھی بلدیاتی الیکشن سے پہلے. کل میں نے ذکر کیا تھا انٹرنیشنل کلیئرنگ آئی سی ایچ اسکینڈل کا. آئی سی ایچ اسکینڈل میں
تحریری جواب اگر نہ دیا گیا جی تو اس میں راجہ پرویز اشرف اور یوسف ایوان جو سابق سیکٹری آئی ٹی ٹی وغیرہ کو پکڑ لیا جائے گا. جی یہ ہے گھپلا 140 ارب جی یعنی الو والا ارب, جیسے کھوتے والا خرب تھا نا, الو والا ارب جو ہے 140 ارب روپے کا گھپلا ہوا ہے. اور یہ سکینڈل یہ تھا, ہر آدمی جانتا ہے پاکستان میں کہ کیا تھا. یہ سکینڈل یہ تھا کہ انہوں نے ایک پالیسی بنائی جس کے نتیجے میں گرے ٹریفک, اس میں ایک اور صاحب کا نام آئے گا, جی گرے ٹریفک یہ تھی کہ باہر سے جو کالیں آتی تھیں پاکستان تو وہ 1 کروڑ کالیں آتی تھیں, 1 کروڑ منٹ جی ماہانہ کالیں آتی تھیں. یہ پالیسی کر کے انہوں نے اس کو 50 کروڑ کالیں منٹ کالیں آنے لگی پاکستان, اور باقی سارا کا سارا گرے ٹریفک کے تھرو باہر کی ٹیلی فون کالز آنا شروع ہو گئیں. جی اور اس کے اندر نیب نے بلایا ہے. گرے ٹریفک جب کہانی کھلے گی نا کہ گرے ٹریفک کے ٹیلی فونوں کی گھپلے کیا, گورنر ہاؤس پنجاب کے اندر سے بھی چل رہا تھا یہ معاملہ گرے ٹریفک کا. جی تو گرے ٹریفک کے اندر راجہ پرویز صاحب کو بلایا گیا ہے, یہ حاضر ہو گئے, جو حاضر ہو گئے جی اور نہیں حاضر ہوئے تو ان کو بلایا جا سکتا ہے تفتیش کے لیے. اور ساتھ ہی وہ معاملہ, اب پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو گیا, شاہد خاقان, شجاعت عظیم. اچھا کل جو ہے, جی کل کا دن ایک اور بھی امپورٹنٹ ہے, ایان علی آپ کے ذہن میں رہ گئی, لیکن کل آئی جی سندھ کے اوپر اور کئی دیگر افسران کے اوپر فرد جرم عائد ہونی ہے. وہ بیورو کرے, وہ انہوں نے توہین عدالت کی درخواست کی تھی, وہ درخواست کہ ہمیں معاف کر دیا جائے, وہ ان کی قبول نہیں ہوئی. کل سائیں شکر ہے نکل گئے, سائیں کی فلائٹ ہم نکل گئی تھی, معذرت کہ کل رات کو نہیں نکل سکے, سائیں کی فلائٹ لیٹ ہو گئی, اور وہ تو خیر ایمریٹس نہ ہوتی رکوا لی جاتی. ڈاکٹر صاحب ایک لاسٹ کامنٹ کر دیجئے گا, چیئرمین نیب سے چین کے وقت کی بھی ملاقات ہوئی اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ کسی بھی بڑے منصوبے بہت بڑی بات ہے کہ چائنا نے کہا ہے, اور چائنا کی طرف سے بات ہوئی ہے, اور آپ دیکھیں برطانوی وفد نے بھی نیب سندھ کا دورہ کیا ہے. دیکھیں ان کی باہر کے ملکوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہم بڑے پروجیکٹس میں یہ پاک چائنا کوریڈور میں بائک انویسٹمنٹ اس وقت نہیں کریں گے, اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک آپ یہ چوروں, لٹیروں, یہ دہشت گردوں, بھتہ خوروں, کک بیکس لینے والوں کو سارے صوبوں میں آل اکراس آپ ان کو نہیں پکڑیں گے. ہم یہاں سرمایہ کاری نہیں کر سکتے. پاکستان والے تو پہلے بھاگ چکے ہیں, بہت سے تاجر واجر تو بیچارے ویسے غریب غربا بھاگ گئے یہاں سے کہ ان سے کک بیکس مانگے جاتے تھے اور پیسہ مانگا جاتا تھا, اٹھا لیا جاتا تھا گھر والوں کو, تو ویسے ہی اپنا کاروبار چھوڑ کے بھاگے ہوئے ہیں. لیکن جو باہر سے انویسٹمنٹ آنی ہے وہ بھی ابھی کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ ان ٹھگوں کو نہیں پکڑیں گے اور ان کو آپ کسی کال کوٹری میں چترا لگاتے ہوئے نہیں لگے جائیں گے تو ہم پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کریں گے. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اس آپریشن نے باہر صورت منطقی انجام تک پہنچنا ہے اگر آپ نے ملک کو آگے ڈیولپ کرنا ہے اور بڑے پروجیکٹ. ٹھیک ہے, اللہ کرے ڈاکٹر صاحب چائنا کی طرف سے کہا گیا ہے انجام تک انشاءاللہ پہنچے گا. جی ڈاکٹر صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بھی شکریہ, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. آج کے لیے اتنا ہی. جی ڈاکٹر صاحب. اپنا دوستوں رشتہ داروں گردنوا کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.